اللہ تعالیٰ نے نا اس سورہ احقاف میں جنات کا بھی تذکرہ کیا ہے. جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ. اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے نا، ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں. تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے، تواتر سے ثابت ہے. تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی. اب سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان. کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں؟ خارج ہیں. اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے. اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے. تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے. اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا. فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے. جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے. تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا. تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں. البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے. ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، وہ پڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا. اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے. لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں. جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں. جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے، انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں کو. تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہیں؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں. کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں. جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا. وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہو جو میرا بیان سنتے ہو اور پٹ بھی رہے ہو جنیوں سے، چڑیلوں سے، اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے. تو جتنے، مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کی ہم سے ڈیفرنٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے. وہ ہے، اس کا وجود ہے. اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں. اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں؟ بھائی وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو. میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں. ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا. وہ فنٹر بنا ہوا ہے. میں چل جن ون کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول. تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی نا اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب، آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں. تو وہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے لہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر. اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے. تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہے. تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے. کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے. تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا، سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں.
जितनी किस्म के मौलवी हैं जिस मुल्क में होंगे उतने ही किस्म के फिरके भी उस मुल्क में जिन्नात में भी होंगे, क्योंकि ये तालीम किससे ले रहे होते हैं, मैंने बताया इंसानों से। दूसरा, इनमें एक मसला है, इनमें शर का उनसर खैर से ज्यादा गालिब है। इंसान की जो नेचर है ना, इंसान की नेचर ये है कि इंसान की नेचर में खैर ज्यादा गालिब है, शर मगलूब है। इंसानों में अच्छे बाय नेचर अच्छे ज्यादा होते हैं, बुरे कम। हर इंसान झूठ को नापसंद करता है लेकिन कुछ फेंकू भी होते हैं। हर इंसान चोरी को नापसंद करता है लेकिन कुछ चोर भी होते हैं। लेकिन जिन्नात का मामला उल्टा है, इनमें शर का उनसर खैर से, ये सरकशी, आग में सरकशी है ना, तो जाहिर है हमें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी में क्या है, तवाज़ो। तो हक सुन के चुप हो जाना चाहिए। इंसान हो जाते हैं, हाँ कुछ शैतान किस्म के होते हैं वो चुप नहीं होते, लेकिन नॉर्मली इंसान को जब सही बात पता चलती है वो क्या हो जाता है, चुप। मिट्टी है तो मिट्टी वाली खासियत इसमें है। जिन्नात में आग से बने तो, और आग भी शोले मारती हुई, तो इसलिए जिन्नात की तबीयत में सरकशी ज्यादा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई भाई, जिन्नात जो है ना, जिन्नात ये इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं लेकिन मरऊब होते हैं ये इंसान से। इसकी मैं एक मिसाल दूं, बैल ज्यादा ताकतवर है या वसीम भाई? बैल। लेकिन काबू किसके होता है बैल? इंसान की। वजह उसकी ये है कि वो मरऊब होता है इंसान से, उसको अल्लाह ने वो दिमाग नहीं दिया जो किसको दिया है, इंसान को दिया है। बैल को जिस दिन पता चल गया ना कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तो खूंटे की जगह आप बंधे हुए होगे, बैल नहीं बंधा हुआ होगा। लेकिन अल्लाह ने एक रोब रखा है जानवरों पे भी इंसान का। गधे को देखो, चलते रहो, वो मुंह नीचे करके लोड उठा के चलता रहेगा, उसको एहसास ही नहीं होता कि मेरी एक लात का मार है ये बंदा जो बैठा हुआ है ना मेरे ऊपर, थोड़ा सा यूं किया और एक खिसकाया, उठा के गिरेगा ये। तो ऐसे ही खूब समझ लो, जिन्नात इंसानों से डरते हैं, ना कि इंसान को जिन्नात से डरना चाहिए। जिन्नात डरते हैं किससे? इंसान से। लेकिन हुआ ये कि कुरान से ये बात साबित है, सूरह जिन में अल्लाह ने फरमाया, वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। जिन्नात इंसान पे सरकश हो गए, शरारतें करने लगे, इधर से बंदा उठा के उधर कर दिया, उधर से उठा के, एक सहाबी को जिन उठा के ले गए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक खातून का शौहर गुम गया, तो उसकी बीवी आई हजरत उमर के पास कि मेरा मियां है ही नहीं, पता नहीं कहां गया। हजरत उमर ने 4 साल के बाद ना उस खातून का निकाह फस करा दिया। ये इमाम मालिक की दलील है कि 4 साल के बाद निकाह फस हो सकता है। इमाम अबू हनीफा के जो फतवे हैं ना, ज्यादातर उन्होंने हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को फॉलो किया है। वजह उसकी है कि वो कहते थे कि, यानी जो इस बारे में हनाफ कहते थे, हजरत अली ने तीनों खुलफा का जमाना भी देखा है और नबी का जमाना भी, तो उनका इल्म बाकी तीनों खुलफा से ज्यादा है। इसलिए फिक़ह हनफी में हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को बहुत तरजीह दी गई है। जहां टकराव होता है ना बाकी खुलफा और सईदना अली में, तो वो तरजीह किसको देते हैं? क्योंकि हजरत अली इन तमाम महफिलों में, इन फतवों में तीनों खुलफा के साथ होते थे, तो वो सबके दलाइल भी जानते थे और उन पे फिर बाद चीजों से सईदना उमर ने रुजू भी किया है हजरत अली के कहने पर। तो उम्र कम थी ना, इल्म हासिल करने का मौका उनको ज्यादा मिला। तो इसलिए हजरत अली का मौक़िफ़ जो मैंने खुला वाले उसमें रिकॉर्ड करवाया कि भाई नहीं, जब तक हमें पता नहीं होगा मर गया है, कहां गया, तो हम कैसे निकाह खत्म कर दें। बहरहाल हजरत उमर ने का ये कौल था, तो मालिकी फिक़ह में है, तो फिक़ह हनफी ने भी इसमें फिक़ह मालिकिया पे फतवा दिया है। तो 4 साल उनको उन्होंने निकाह क्या करा दिया, हजरत उमर ने खत्म करा दिया। वो बंदा आ गया थोड़े दिनों में, तो रिवायत में आता है हजरत उमर खौफजदा हो गए ना। ठीक है भाई, एक बंदा कह रहा है मेरी बीवी आपने किसी और को कैसे दे दी। तो हजरत उमर ने फिर कहा, भाई अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम्हारी बीवी हम तुम्हारे हवाले कर देते हैं, या फिर मेहर ले लो, उसको तलाक दे दो। यानी हजरत उमर ने भी उस पुराने निकाह ही को बाकी रखा है कि भाई असल तो उसी की है ना, तो इसलिए अब मेहर लेके छोड़ दो उसको। मकसद यही होगा कि हम उसका वहीं निकाह करा देते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है भाई, अब तुम्हारे ने, उसने कहा नहीं, अब जाहिर है अब किसी और मर्द के पास चली गई है, तो इंसान को इसमें गैरत भी आती है ना। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मेहर मुझे वापस कर दें, अब उसी के साथ रहे, ठीक है ना। फिर हजरत उमर उससे पूछने लगे हुआ क्या था। उसने बताया जिन उठा के ले गया था मुझे। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक या मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, जिन उठा के ले गया था। तो बाज़ दफा ऐसा होता है कि इंसान को जिन
بولو اغوا کر لیتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا، خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ، پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا، یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے، دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے، تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے، چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے، پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا. اچھا، تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہو کان رجال من الانس، جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن، ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے، اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لوگوں نے کیا کیا تھا، مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگانا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے، تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے جا کر ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، اندر سے یہ بہت زرخیز ہے، بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں. وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا. تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں، لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے، اور جہاز ایجاد کر لیے، راکٹ ایجاد کر لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا، تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. ٹک 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 بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو، اس سے کیا کرو. جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا، ایک ڈاکو آیا، وہ ڈاکو بھی کوئی بیچارہ نیا نیا ڈاکو بنا تھا، بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو مخت کو. تو انہوں نے کیا کیا، یوں کیا نا، یوں. یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے، ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بچا کے رکھے، ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے ہی ہے، کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا، انگلی سے نا یوں، وہ سمجھا پسٹل ہے، بس یوں یوں دکھایا، وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا، میں نے جیب سے یوں کیا، یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. ابھی پرسوں پھر 2 بندے ڈاکوؤں نے شہید کر دیے، 2 بندے جوان گلشن معمار میں. ایک کے تو جبڑے میں گولی لگی ہے، بہت بڑے تاجر تھے وہ، یہ ہمارا گارڈ ہے نا، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے. وہ تو جبڑے میں گولی لگی ہے، منہ کے اندر گھسی ہے، وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. ان کے ساتھ جو دوسرا تھا وہ تو شہید ہوئی، پرسوں کی بات ہے. تو مرتے رہو، تمہاری قسمت میں یہی ہے بھائی. جب تک احتجاج نہیں کرو گے نا، ان کے خلاف نکلو گے نہیں، ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں، دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا، بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے، اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بےغیرت، کراچی والوں سے بڑا بےغیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. تو ان بےغیرتوں کو کوٹتے رہو، پیٹتے رہو، یہ اسی کام کے لیے بنے ہیں یہ. تو باقی بڑے بےغیرت ہیں، میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا، قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والوں سے بڑا بےغیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں ہے، مرتے رہو، جنازے اٹھتے رہیں گے. کبھی کوئی بددعا فلسطین اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں، دینی چاہیے. ان بےغیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار. ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں. گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، گٹر ہماری ایک مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے. 4 سال کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا، پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے، یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں، وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں. کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے، کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے، تو سب یہی کر رہے ہیں. بھائی مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار، ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں، اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا، پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا. لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہر دن 4 6 5 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں، جوان موتیں. جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یہ قوم بے حس ہے، یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی. اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو، تمہاری قسمت میں ہے یہ. تو
भाई निकलो जाके घेरो यार इन हुक्मरानों के घरों को घेरो, इन्हें बोलो बगैर तो ये इंसान नहीं, ये गधे घोड़े नहीं यहाँ पे रहते हैं। हर जब मैं मस्जिद से निकलता हूं ना, फिर खबर आती है 2 बंदे आज वहां कत्ल कर दिए, 3 बंदे, और सारे अपने रिलेटिव होते हैं, कोई फलाने का फला जानने वाला, कोई उसका। ये दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी धांधली होती है क्या यार? दुनिया के किसी मुल्क में ये बेगैरती होती है? तो मारे खाते रहो, मरते रहो। भी परसों जमात इस्लामी के किसी कारकुन को शहीद कर दिया, कितने नेक आदमी थे वो, कितने उनके चेहरे पे कैसी रौनक थी, क्या घर में उनके कोहराम में छवा होगा यार? जरा जरा सी बात पे बंदा मारना इनके लिए। पिछले साल स्वीडन से एक मियां बीवी का जोड़ा आया हुआ, बच्चा छोटा साथ में, स्वीडन से चंद दिनों के लिए आए थे वो कराची। बीवी के सामने जवान शौहर की लाश तड़प रही थी। बच्चे पे क्या गुजरेगी जो अपने बाप को इस तरह से मरता हुआ देखेगा? तो इंतजार करो अपनी बारी का, और कुछ भी नहीं है। और ऐसी बेहिस कौम है ना, जो मरता है वो भी एहतजाज नहीं करता, उसके भी रिश्तेदार आराम से बैठे हुए होते हैं। यार सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा कर दो, गालियां दो इन हुक्मरानों को। सोशल मीडिया पे गालियों का ना एक सिलसिला शुरू करो, तो उसके बाद शायद ये बेगैरत थोड़ा सा हिल जाएं, थोड़ा सा हिल जाएं। ये नहीं हिलेंगे भाई, क्योंकि इनका कोई बंदा, ये तो पूरी पूरी गाड़ियों के साथ गाड़ों में घूमते हैं, इनको थोड़ी कोई मसला होगा। इनके तो पूरे पूरे, आपको पता है, ये होश इन्हीं के बंदे तो होंगे जो मार रहे हैं। पता जाता है इन कमबख्तों को। पुलिस को आप बुरा नहीं कह सकते, पुलिस के बस में जितना है पुलिस कर रही है। मैं तो पुलिस वालों से भी मिला हूं भाई, उनके तो फिर भी जितना उनके बस में है वो कर रहे हैं, उनके इख्तियारात महदूद हैं। कितने पुलिस वाले डाकुओं को मारने पर जेल की सलाखों के पीछे चले गए, कितने पुलिस वाले चले गए। कानून आपका ऐसा है, इसलिए दबाव डालो इन लोगों पर कि इख्तियारात किसके हवाले करो? कराची के रेंजर्स के हवाले कर दो। कम से कम एक रिलायबल इदारा तो है ना, उसको इख्तियारात दे दो भाई पूरे। हमें सिविल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, लानत भेजते हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर। हर दूसरे दिन यार कोई बंदा मर रहा है, कोई कत्ल हो रहा है, गजा बनाया हुआ तुम लोगों ने कराची को, तो इख्तियारात कोई आवाज ही नहीं उठा रहा इस पे। मैं जब चीखता हूं, जब मैं देखता हूं यार एक बंदा तो बोले ना, एक बंदा तो बोले। चीनी महंगी होती है, पूरा कराची चीख उठता है। आटा महंगा होता है, पूरा कराची। यार इंसान का खून सस्ता हो रहा है, उस पर आप इतने खामोश हो। सोशल मीडिया पे कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। जितनी लाशें हैं ना, वहां मीडिया को चाहिए पहुंचे, उन लाशों को की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाले, सोशल मीडिया पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले, टिकटॉक पे डाले, और सिंध हुकूमत को लानतों के साथ डाले कि ये है ये हुक्मरान जो हमारा ये हशर कर रहे हैं। इसके बगैर नहीं होगा। तो मुझे बहुत, अब आज की बात है ना, अभी तरावी के लिए हम आ रहे थे, फिर वो हमारे गार्ड ने बताया कि यार मेरा पुराना नमाजी था और पिछले साल उसने कहा था कराची में रहता हूं, अगले साल का मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये उसके अल्फाज थे कि अगले साल में तरावी पढ़ सकूंगा नहीं पढ़। उस बेचारे को क्या पता तू रमजान में ही तुझे कत्ल करेंगे। तो ये हो रहा है मेरे भाई हिसाब, और ये हम ही हैं, इस काबिल को होना चाहिए हमारे साथ ऐसा, समझ रहे हो? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो कराची वालों के मुकद्दर में जिल्लत है, क्योंकि हम हैं जलील, ठीक है ना? मुझ समेत, मैं अपने आप को भी दाखिल कर रहा हूं इसमें। हम जलील कौम है, हमारी कसूर है कि हम कराची में रहते हैं, और ये टुच्चे किस्म के हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं। ये कत्ल होते, ये पंजाब में होता ना, खुदा की कसम इतनी नौबत नहीं आती। पंजाब वाले इतने बेगैरत नहीं है, वो उठ खड़े होते। इतने कत्ल अगर वहां हो रहे होते, केपीके में होता, वो खुद कूटते डाकुओं को पकड़ के, खुद महल्ले के लोग जमा हो जाते, वो खुद ये सब कुछ करते होते, ऐसी की तैसी। ये हमारा मुकद्दर है भाई जिल्लत। तो गटर के ढक्कन नहीं है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कचरा खाना, कुंडी भंगी खाना बना हुआ है कराची, बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन यार इंसानों का बहता हुआ खून हम बर्दाश्त, बोलो, नहीं कर सकते। कल तुम्हारे घर में भी हो सकता है। 2 साल पहले एक बूढ़ा आदमी इसी मस्जिद में, मेरा नमाजी, 4-6 बेटियां उसकी, एक इकलौता बेटा जवान जो अभी कमाने के काबिल हुआ था, 24 से 25 साल उम्र, मैरिड, उसको डाकुओं ने गोली मार दी। वो बाप बेचारा ऐसे ऐसे कांपता हुआ मेरे पास आता ना, मैं क्या सब्र की तलकीन को उसको कह रहा, मेरा एक ही घर में कमाने वाला लड़का था, एक मोबाइल पे जरा सब कुछ पता नहीं क्या किया होगा, उसको मार दिया उन्होंने। और फिर क्या हुआ है उसका, वो पकड़े गए डाकू ना। अब जो डाकुओं का पूरा गैंग आया, वो तो केस इत्तेफाक से चला गया अदालत में, वरना ऐसा होता नहीं है। ये तो कोई बहुत ही खुशकिस्मत बाप है जिसका कातिल पकड़ा गया। अब वो कातिल धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा इन बेगैरतों को छोड़ना नहीं है, इनका इलाज दियत नहीं है। गोली का इलाज इस्लाम में क्या है? गोली है। उसको बोलो इस बेगैरत कातिल को लेकर आ,
اس جیسے کمینے کا دنیا میں رہنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا معاف نہیں کرنا اس کو بولا میں نے قتل کروانا ہے اس کو. ٹھیک ہے کورٹ کا سہارا لیں گے ہم, لیکن پھانسی کے پھندے پہ چڑھا اس کو, اس بغیرت کو. اور وہ اس کے بات کر رہا ہے اتنی دی اتنی, بلکہ اتنے پیسے لے لو. بیچارہ غریب آدمی پھر جائے گا کہاں؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے زیادہ کیس کیا تو میرے کو اگلا نمبر کس کا ہے؟ وہ بچیوں کا ایک اکلوتا باپ ہے, وہ بھی محروم ہو جائے گا. تو گاجر مولی کی طرح انسان کراچی میں کٹ رہے ہیں. تو فیس بک پہ خدا کے واسطے ان حکمرانوں کو بددعائیں تو دو یار, کراچی کے حکمرانوں کو. جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے, جو بھی ہے خدا کے لیے اس کا ہاتھ اٹھا کے اس کے خلاف کیا کرو, بددعائیں تو کرو نا کم از کم. چپ مت بیٹھو تم, ورنہ پٹتے رہو گے. اور مطالبہ یہ کرو کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے اختیارات کس کے حوالے کیے جائیں, رینجرز کے اختیارات بڑھا دیے جائیں. کراچی میں ماضی میں ایسا ہوا ہے, مسلم لیگ کا دور تھا, رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے کراچی میں امن کے لیے. ایک ہفتے میں ڈاکوؤں کی لاشیں بچھی ہیں کراچی میں, کیا ہو گیا؟ امن. ورنہ بھتہ خوری ادھر سرینا میں ہر دوسرے دن کوئی ڈاکو پہنچا ہوا ہوتا تھا, اتنا بھتہ دے دے, بندے اٹھا رہے ہیں اتنا. ایسا بھتہ خوری شروع ہو گئی بھائی, بدماشی یار. رینجرز کو اختیار دیے الحمدللہ, انہوں نے بہت ڈاکو کو مار مار کے لائن لگا دی انہوں نے. اس کے بعد ایسا امن ہوا کہ لوگ مثالیں دینے لگے, بھائی وہ کام ہو گیا جس کا کراچی میں کبھی تصور نہیں تھا. تو ان کی یہ جو سول گورنمنٹ ہے, اس کا کراچی کی کم از کم بات کر رہا ہوں میں, ان کا کام نہیں ہے بھائی, ان سے ہونے کا نہیں ہے. پنجاب کا معاملہ الگ ہے, وہاں کے جو بھی آتا ہے کم از کم پنجاب سے مخلص ہوتا ہے. جو بھی آتا ہے پنجاب میں, جو گورنمنٹ بنتی ہے چاہے جو بھی ہو, کم از کم پنجاب کی حد تک وہ کیا ہوتی ہے؟ مخلص. ہمیں تو جو ٹچے ملتے ہیں بھائی, ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ. تو کچھ تو جو جن کو ووٹ ملنا چاہیے تھا ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا, ان کا تو پروگرام ہی پھونکو والی سرکار نے خراب کر دیا. تو اب آواز تو اٹھاؤ نا اپنے حقوق کے لیے بھائی, بولو یار یہ ان کو نیچ, ہمیں نہیں چاہیے یہ. ہمیں یہ کراچی میں کم از کم یہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے اختیارات کس کو دیے جائیں؟ رینجرز کو اختیارات دیے جائیں. پھر وہ بندے پہلے میں نے خود دیکھے رینجرز کے مقابلے, ہم یہاں سے جا رہے ہوتے, رینجر والے ادھر بندہ مار رہے ہیں, ادھر گولی چلا رہے ہیں, ادھر ایسا مزہ آ رہا تھا کہ یار چلو کچھ تو کام ہوا نا. عوام کس حد تک کرے گی یہ جناب؟ سارا وہ درس ایک طرف نکل گیا, کیا کریں. جی حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ؟ بندہ مار سکتے ہیں اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے, پوری دنیا میں قانون ہے, بندہ مار سکتے ہیں. اور اگر قانون نہیں ہے نا, اس کا مطلب وہ قانون کسی گدھے نے بنایا ہے بیٹھ کے, کہ ایک بندہ آپ کو گولی مار رہا ہے اور آپ کہیں نہیں میں پولیس کو فون کروں گا. بے وقوفوں والے قانون دنیا میں کوئی بھی فالو نہیں کرتا. کہ ڈاکو یہاں بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چونکہ اسلام میں تو فرض ہے ایسے بندے کو اپنے ڈیفenس کے لیے بندہ کیا کرے. بندہ بلی کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے تو میں نے بھی اس کو آگے سے رپلائی کرنا ہے. تو یہ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ڈاکو بندے کو لے کے کھڑا ہوا ہے مارنے کے لیے اور آپ پولیس کو فون کر رہے ہیں کہ سر آئیے بندہ پکڑیے آپ. اور پولیس والے بھی اللہ کا شکر ہے اس میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اگر آپ ڈاکو مار دینا تو اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ پولیس والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, ڈاکو ہونا ثابت ہو تو پولیس فیور کر رہی ہے. لیکن پولیس کے اختیارات بھی کیا ہیں؟ بہت محدود اختیارات. تو سارا مسئلہ یہ جو سول گورنمنٹ ہے نا کراچی کی, اس کا مسئلہ ہے سارا. کہاں سے کہاں چلا گیا یار. میں نے بہت صبر کیا تھا کہ آج میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھ سے تمیز سے بات اس موضوع پر ہوتی نہیں. اب میں اتنے اخلاق سے بات کروں, دیکھیں ایکچولی ہمارے ہاں بکروں کی طرح انسان کٹ رہے ہیں خون, دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی, سچی مچی کا کیس ہے یہ, ایک بندے کا کیس تھا, وہ آیا, پرانا قصہ ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا نہ اس کو پتا چلے گا. تو ان کی وائف کے ہو گئے کہیں تعلقات, تو وہ کس طرح بتا رہے ہیں, دیکھیں ایکچولی وائف میری فلانے کے ساتھ انوالو ہیں, تو دیکھیں یہ برا ہے کہ نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں. اسٹائل بالکل یہی. میں نے کہا جو اسٹائل ہے نا اس سے انوالو ہی ہونا تھا اس نے. دل میں میرے آ رہا تھا کہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا یہ یار یہ کوئی بات ہے یار, تو اتنی تمیز سے تو بتا رہا ہے یار. اور بیگم بھی کیا کہہ رہی ہے, دیکھیں آپ خود سوچئے, اگر کوئی جذبہ بندہ میرے جذبات سے کھیل رہا ہے تو میری تو فیلنگ اس کے لیے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یہ چیزیں ہیں, آپ خود دیکھو ہمارا حوصلہ کتنا ہے. اللہ بچائے, استغفر اللہ, سب کو بچائے بھائی اللہ آزمائشوں سے. کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ سے مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے کسی کا, لیکن فلمیں مارکیٹوں میں اور بھی واقعات ہیں اس قسم کے, لیکن وہ سارا ہمارا تفسیر کا لیکچر رہ جائے گا. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں اس لیے بھی نہیں سناتا وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات کر رہے ہیں. تو ابھی تو میں بہت ایسا وہ کر کے بتاتا ہوں, کیموفلاج کر کے, کہ وہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کسی کو مذاق اڑانا تو مقصد نہیں ہے نا. تو اب میں یہ تھوڑی قتل کے واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں سندھ حکومت کو کچھ نہیں کہیے پلیز,
یہ ہمارے گناہ ہیں جس کا یقیناً ہمارے گناہوں کا عذاب ہے، لیکن وہ گناہ کیا ہے؟ ہم آواز نہیں اٹھاتے، یہ گناہ ہے۔ جو قوم نہیں آواز اٹھاتی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ کوئی ہوش ہی نہیں ہے یار۔ میں تو اپنے طور پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پولیس والوں سے بھی کرتا ہوں، رینجر والوں سے بھی کرتا ہوں، ان کے سب کے پاس ایک معقول جواب ہے، ان کے پاس ایک معقول جواب۔ پولیس والے تو کہتے ہیں اگر ہم نہ ہو نا تو یہ جتنا جو تھوڑا بہت گھر سے باہر نکل جاتے یہ بھی نہ ہو۔ پولیس والے تو بالکل معقول بات ہے، یہ تو تھوڑا بہت خوف کس کا ہے؟ 2-4 ڈاکو جو مرتے ہیں وہ بھی پولیس کے خوف سے مر جاتے ہیں۔ رینجر والوں سے بھی میں نے بات کی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی اختیارات نہیں ہے۔ ایک نے گولی چلائی تھی نا، یاد ہے جب اس کو کیس ہو گیا تھا، اندر ہو گیا تھا وہ، تو اختیارات جب تک رینجرز کے ہاتھ میں نہیں آتے مکمل، اس وقت تک کراچی کا بیڑا غرق، کراچی کو جنگی زدہ علاقہ قرار دے دینا چاہیے، سمجھ رہے؟ اور ابھی یہ جو آخری راتیں آ رہی ہیں ان میں یہ کیسز اور زیادہ بڑھیں گے۔ آپ نمبر گن لیں کہ کون کون دنیا سے جانے والا ہے۔ عید کے بعد جو جو بچ جائے نا، گنتی کریں اپنے گھر کے افراد کی، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ نہ مرد کو دیکھتے ہیں، نہ عورت کو دیکھتے ہیں، نہ بچے کو دیکھتے ہیں، کوئی نہیں۔ اور 4-4 6-6 8-8 اب گھوم رہے ہیں بندوقیں لے کے، 4-4 6-6 8-8 گھوم رہے ہیں۔ ایک سے لڑو تو پیچھے 6 بندے اور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، نشہ کیا ہوا ہوتا ہے، ان پہ چاٹوں گھوسوں کا کوئی اثر بولو نہیں ہو۔ جتنا مرضی چانٹے مار دو دوبارہ پھر اٹھتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ 6 تھپڑ لگے ہو تو انسان کا بچہ بن گیا کوئی ڈاکو، پھر اٹھے گا۔ کیا کریں یار۔ بہرحال تو جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا، وہ اس کا کلپ بنا کے نہیں چلایا نا چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بھی ہے نا کلپوں میں کچھ ٹیوشن کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے، ایسا پھسپھسا سا کلپ آتا ہے مارکیٹ میں، جو میں نے کہا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی نہیں، تو پورا ہے۔ اچھا بھائی میرے بھائی کہاں چلا گیا؟ ابا سے بولنا ایڈٹ نہیں کرنا اس کو، اسی طرح چلانا بغیر تو۔ انشاءاللہ ہم 27ویں رات میں سندھ حکومت کے لیے خصوصی بد دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اس دفعہ سوچ رہا ہوں 27ویں رات جو ختم قرآن کی رات میں ہم دعائیں مانگے ہی نہیں، بد دعائیں پہ ہی پروگرام شروع کریں، بد دعاؤں پہ ہی ختم کریں۔ اس دفعہ دعاؤں، ہمارے ہاں دعا نہیں ہوگی ختم قرآن پہ، بد دعا ہوگی، بینر لکھ کے لگائیں گے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے لگایا تو رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، میں لگاؤں گا ہمارے ہاں چیخ چیخ کے بد دعائیں کی جائیں گی، رو رو کے بھی نہیں۔ تمام احباب سے شرکت کی۔ اب بد دعا کے الفاظ میں نے اتنی کبھی بد دعائیں دی نہیں ہیں، تو وہ الفاظ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ سب لوگ لکھ کے جس جس کے دل میں جس قسم کی بد دعا آ رہی ہے نا، وہ تمام بد دعائیں ایک پرچے پہ لکھ کے مجھے دے دیں۔ ہدف ایک ہی ہونا چاہیے اس میں کہ کس کو دے رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ چلو میرے بھائی جلدی سے اب سمیٹ کے ختم کرتا ہوں یار، اتنے آج سورہ حجرات بھی تھی، اس میں بھی بہت سارے احکامات ہیں، رہ گئے سارے۔ خیر جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں، انہیں جنات کو نہ غصہ آ جائے گا کہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، لہذا انسان اگر ان سے ڈرنا شروع کر دے تو انسانوں پہ حاوی۔ اسی وجہ سے دو لوگ تعویذ گنڈوں میں، فلیتوں پہ، پلیتوں پہ، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جن چڑیل بھوت کا تعلق بھی انہی سے ہوتا ہے۔ تبھی میں کہتا ہوں عاملوں کے پاس، اور عاملوں نے جنات کو قبضے میں نہیں کیا ہوا ہوتا، یہ عامل خوش فہمی میں، جنات نے ان کو قبضے میں کیا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو نا؟ جیسے لوگ امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں برا بولو، میں نہیں دے رہا، اس نے مجھے گردن سے دبوچا ہوا ہے، یہ میری جیب سے پیسے نکال رہا ہے۔ تو وہی کمبل والا قصہ ہے نا، وہ کہہ رہا ہے میں تو کمبل چھوڑوں، کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے، وہ کمبل کے بجائے ریچھ نکلتا ہے نا، تو وہ کہہ رہے میں کمبل کو چھوڑوں، کمبل نہیں کم وقت مجھے چھوڑ رہا۔ تو یہاں بھی یہ میرے بھائی مسئلہ ہے کہ کیا بات تھی، کہاں سے کہاں نکل گئی؟ جنات نے عاملوں کو دبوچا ہوا ہوتا ہے، تو جو لوگ بھی روحانی عامل کے پاس جاتے ہیں جنات دیکھ لیتے ہیں، بولتے ہیں یار اس کا چینل کچھ ہم سے ملتا ہے، تو لہذا پھر وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر اور جو مزاروں پہ جاتے ہیں نا علاج کے لیے اور کہتے ہیں ہم بابا کے دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے، واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہوتا کیا ہے، جنات کو پتا ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے، لہذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت، پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ، جنات وہ شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے۔ تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ڈرائیور لا کے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ، یہ والے چھوٹے بابا ہیں، وہ والے بڑے بابا ہیں، ادھر جاؤ وہ تھوڑی بڑی خبر ہے، وہاں رس زیادہ ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ واقعی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں، ٹوٹکے کرتی ہیں نا، اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پتہ ہے کیوں؟ شیطان کو پتا ہوتا ہے
کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے, یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے, لہذا شیطان نہ بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے. پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر, اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے بھائی اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھو, یہ جو دعائیں ہیں, وہ ماں کیا کرتی ہے, وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا, دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے. پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے, کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی, میں اس دن گھر میں گیا میرے بچے کو میں مرچیں جل رہی ہیں, میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں, گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے, چھوڑ دو, رونے دو, چیخنے دو, شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا. جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے, کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو, ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا. تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں بیمار رہے, چھوڑ دے مزاروں پہ جانا, تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو. یہ ہوتا ہے, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے سمجھ میں آئے گا. ہم ایک گاؤں میں گئے, وہاں سارے بدعتی لوگ رہتے تھے نا, تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی. اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو, لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں, اور بندہ لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. واقعی ہوتا تھا ایسے, بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا. ہم نے کہا چلو جا کے, ہم نے کہا ڈرامہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈرامہ نہیں, سچی مچی میں ہو رہا ہے. اچھا ہم گئے, اتنا موٹا بندہ لیٹا, ایک دم لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار تک کرالنگ, واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے, خود نہیں جا رہا تھا وہ, جو لیٹ رہا ہے گھومتا ہوا قبرستان کی دیوار. تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ. میں نے کہا یار یہ فٹ بال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں, یہ بزرگ ہیں یہ کیا ہیں؟ مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ کام نہیں کر رہے. بزرگوں کا کام ٹھڈے مارنا تھوڑی ہے یار, کر بھی نہیں سکتے. اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا ایک چمیٹ لگاتے رکھے, ہوئے میں خود مگا ڈالوں گا اپنے اوپر, تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو؟ تو اندر سے بیٹھ کے نا لاتے مار رہے ہیں. میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ بزرگ ہوں, لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ نہیں کرتے. اب کیا تھا, اب باری آئی ہماری. اچھا میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے, بہت چھوٹا قد تھا ان کا, دبلے پتلے, ان کا نام ہی ہم نے ملا مختصر رکھا ہوا تھا, یعنی میرے دوست تھے پرانے, لیکن اتنے دبلے طلبہ تو آپ کو پتہ ہے شرارتی ہوتے ہیں نا, تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر. جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں, عبد الباقی نام تھا ان کا, وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے. ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجوید ٹھیک کرنا شروع کر دی. وہ قاری ہوں تو چخواتے ہیں, آپ کو پتا ہے, وہ قاری اتنا زور سے ہا بولو ہا عین, اتنی چخوا رہے ہیں. ہمارے ایک طالب علم نے کہا یار مولانا عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں, ان کو مزید ختم نہ کرو. واقعی ایک تو ویسے ہی چھوٹے سے, تو انہوں نے کہا عبد الباقی مزید تھوڑے سے باقی رہ گئے یار, اتنا زور نہ لگاؤ. تو وہ اتنا پتلا سا طالب علم تھا, ان کا نام تھا مولانا ملا مختصر کہتے تھے ہم ان کو. اب کیا ہوا ہے کہ میں جا کے لیٹا, میں لیٹا تو کوئی لڑکی نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کر لو, یہ ہاتھ یوں رکھ لو. ہم نے ہاتھ یوں رکھا, پھر بھی نہیں ہو رہا کچھ. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو. میں نے سورہ فاتحہ پڑھی, پھر بھی نہیں ہو رہا. سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, سب کچھ پڑھ لیا. انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ خود تھوڑا سا موو کرو. ہم نے وہ بھی کر لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے. پھر وہ مولانا مختصر آئے نا, جو بہت ہی لائٹ, وہ لیٹے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا باپ لیٹو. کمال کی بات یہ ہے کہ اب وہ لیٹ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں, ان کو بھی کچھ نہیں ہو رہا. اب وہ لیٹے نا کہ جو پہلے لڑک رہے تھے, جن کا دماغ بدعتی تھا, وہ لیٹے ہیں, وہ نہیں لڑک رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا گیا ہمیں, پہلے تو لات پڑتی تھی, ہم گھومتے ہوئے جاتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. تم لوگوں کا بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے, عقیدت نہیں ہے, جس کی وجہ سے بزرگ کیا ہو گئے ہیں, بزرگ کی یعنی یہ سمجھو کہ ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا ہمارا عقیدہ درست ہے. اب دیکھو یہ ہوا کیا, یہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, اور اس پر میرے پاس گواہ بھی ہیں جو اس واقعے کے ہیں. ہمارے جامعہ کے اور بھی اساتذہ تھے, ٹیچر تھے, وہ بھی لیٹے, ان کو بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے, میں اس کی تصدیق کے لیے گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں. تو ہوا کیا ہے یہ سمجھو, یہ واقعہ بڑا ہے, واقعہ مقصد نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جنات ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ. جنات کو پتا ہے کہ یہ قوم قبر پرست ٹائپ کی ہے,
یہ قبروں سے عقیدت رکھنے والی قوم ہے. تو یہ جب یہاں لیٹیں گے کسی بزرگ کی قبر پہ، جنات دھکا دیتے ہیں ان کو تاکہ ان کا صاحب قبر سے عقیدہ مضبوط ہو. پھر کل آ کے یہ قبروں سے مانگیں. مانگنے کی جگہ مسجد ہے اللہ، تو یہ کس سے مانگیں گے؟ یار جب یہ اندر سے بزرگ یہاں سے کک مار کے ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں تو یہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں. ان لوگوں پر جنات کا وہ چلتا ہے جن کے بارے میں جنات کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہماری دال گلے گی. سمجھتے ہو؟ اب جب ہم چلے گئے نا تو جنات کو پتا تھا یہاں ہماری دال انشاءاللہ گلے گی نہیں. تو جیسے ہی ہم گئے ہیں ہمیں تو پتا تھا کوئی ٹھڈا مڈا نہیں ہے، بکواس ہے، یہ سب شیاطین کے تصورات ہیں. جنات نے اپنی فائلیں وائلیں لپیٹی، اپنے سارے ٹھڈے شاپر میں ڈالے اور فائلیں لپیٹ کے مارکیٹ سے شارٹ. تو جنات وہاں سے چلے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اب دوبارہ لیٹے تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا، حالانکہ پہلے تو ان کو ہو رہا تھا. اور اسے بھی پتا چلا وہ ڈرامہ نہیں کر رہے تھے، ڈرامہ کر رہے ہوتے تو دوبارہ کر لیتے. وہ بھی حیران تھے اب ٹھڈا کیوں نہیں آ رہا بھائی. ہم نے کہا بھائی یہاں جنات تھے، شیاطین تھے جو تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ جنات مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ. اب سمجھ میں آیا جنات کا فلسفہ. جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں، سل بٹے گھماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے، مرچیں جلاتے ہیں، ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی. جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں؟ انہی پہ. جو کہتے ہیں رے باپ میں دم میں تو تعویذ لا کے رکھ دے کچھ بھی نہیں ہوگا، ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا. تبھی تو میں عاملوں کو کہتا ہوں ابے تم نے اتنے جنات جلا دیے، اتنے مار دیے، 8-10 جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی. اور تم مجھے دھمکیاں کیوں دیتے ہو، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تم دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے نا یوں رکھ دیا تھا ذبح سے پہلے، تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کر دیں مجھے یوں کر دیں. تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہے، انہوں نے جنات کو قابو میں نہیں کیا ہوا. تو اس لیے مسنون دعاؤں کا بس اہتمام کیا کرو. سورہ فلق، سورہ ناس، نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے. اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جنات سے حفاظت نہیں ہوگی. اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں، چاہے دیوبندی عامل ہو، رائے کا مقیم ہو، بنوری ٹاؤن کا ہو، جامعۃ الرشید کا ہو، دارالعلوم کرنگی کا ہو، جامعہ فاروقیہ کا ہو، جامعہ اشرفیہ کا ہو، یا بریلوی عالم ہو، شیعہ ہو، عالم نہیں، شیعہ عامل ہو، بریلوی ہو، حاجی ہو، حرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ، کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو. یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھنسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد. تو جو کچھ ہو رہا ہے نا، اگر جن آ بھی رہا ہے بس یہ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. سمجھتے ہو؟ نہیں علاج ہو رہا تو صبر کرو، صبر سے ہی بھاگے گا جن. کیونکہ جن جب دیکھتا ہے، دیکھو بچپن میں ہم کسی طالب علم کو چھیڑتے تھے نا، وہ چھڑتا تھا تو چھیڑتے تھے، نہیں چھڑتا تھا تو نہیں چھیڑتے. تو جن بھی کہتے ہیں جب یہ چھیڑ ہی نہیں رہا اس کو تنگ کر رہا ہوں، چلو بھائی پتلی گلی سے یہاں سے نکلو. اور جب دیکھتے ہیں نا ٹینشن لے رہا ہے، کبھی ادھر علاج، کبھی ادھر علاج، کبھی وہ عامل، کبھی وہ عامل، پھر جن کہتا ہے بھائی یہ جگہ بہترین سوٹیبل ہے، یہاں اگر مجھے کرایہ دے کے بھی رہنا پڑے تو رہنا چاہیے. تو بیوی پہ جن آئے تو خود ہی نمٹے گا وہ. ٹھیک ہے نا؟ آگے چلتے ہیں بھائی جلدی سے، بس 2 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی نا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا. اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، اور یہ تو توحید کی دعوت دے رہا ہے. تو توحید کی دعوت کا سن کے جنات خوش ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے توحید انسانی فطرت ہے. جو بھی توحید کا سنتا ہے دل اس کا باغ باغ. اور اگر دل توحید سن کے باغ باغ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب فطرت کیا ہو گئی ہے؟ چینج. جیسے کوئی مرد 4 شادی کرے نہ کرے سن کے خوش تو ہوتا ہے نا، لیکن اگر کوئی مرد 4 شادیوں کا تذکرہ سن کے ہی غصہ آ رہا ہے، اٹ مینس کوئی پرابلم ہے. کرے نہ کرے وہ الگ مسئلہ ہے. ٹاپک ایسا ہے کہ بوڑھے بھی خوش ہوتے ہیں، جوان بھی خوش ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو ٹاپک چینج کرو، لیکن ہوتے خوش ہیں. تو ایسے ہی میرے بھائی اللہ کی توحید انسان کی فطرت ہے. وہ جب سنتا ہے میرا ایک خدا ہے، میرا معبود ایک ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، اولاد بھی وہی دے گا، روزگار میں برکت بھی وہی دے گا، ساری بگڑیاں وہی بنائے گا، تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ انسان فطرت پر ہو. اور اگر اس کا دل تنگ ہو رہا ہے، اٹ مینس کہ اس کی فطرت بولو چینج ہو. اب یہ 2-3 آیتیں اور پڑھ لیتا ہوں میں کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب وہ آگ میں پھینکے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، اس کی زوردار چنگھاڑ، جہنم کی آواز ہے خطرناک، وہی تفور، اور وہ ابل رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا جہنم کو غضب ہوگا نافرمانوں پر جو اللہ کے منکر تھے، جو اللہ اس کے رسولوں کا، کتابوں کا انکار کیا کرتے تھے، ایسا غضب ہوگا کیونکہ اللہ نے اتنے دلائل رکھ دیے۔ تکاد تمیز، ایسا لگے گا جیسے غصے سے یہ جہنم پھٹ جائے گی، ایسا لگے گا جیسے بھٹی میں آپ دیکھتے ہیں نا جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے یہ بھٹی کس کی حالت کنڈیشن میں ہے، غیظ و غضب میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جہنم کی ایسی کنڈیشن ہوگی، ایسا لگے گا جیسے غصے میں پھٹ جائے گی سے۔ فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، جب بھی کوئی جماعت اس آگ میں ڈالی جائے گی تو جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں اس آگ سے کسی نے ڈرایا نہیں تھا؟ قالوا، وہ جواب میں کہیں گے بلا، کیوں نہیں۔ وہ یاد آئے گا ان کو، ہم نے بہت سے کچھ سنا تھا، کبھی یوٹیوب پہ ایک ویڈیو آ گئی تھی، اس میں تھا کہ بھئی جہنم کی آگ ہے، آیتیں پڑھی جا رہی تھی، کبھی تراویح میں ہمیں کہیں سے خبر مل گئی تھی، آیتیں پڑھی جا رہی تھی، کبھی یہاں، یعنی یہ خبریں تو دنیا میں پھیلتی ہیں نا۔ بعض کو پیغمبر نے براہ راست سمجھایا تھا تو کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، نذیر ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا، ہم نے اس کا انکار کر دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ وقالوا لو كنا نسمع، وہ کہنے لگے کاش ہم سن لیتے ان کی بات، او نعقل، یا عقل سے خود ہی کام لے لیتے۔ بعض دفعہ انسان کا کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے کوئی بات سن کے، بعض دفعہ اضافہ ہوتا ہے خود ہی کھوپڑی استعمال کر کے، خود ہی کھوپڑی استعمال کر لیتے تو بھی ہمیں یقین آ جاتا کہ آخرت ہے۔ کیوں؟ دیکھو ایک ٹیکنیکل بات کرتا ہوں میں، اکثر یہ ایتھیس اور منکرین خدا یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یار یہ خدا ایسا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو، نافرمانوں کو پکڑ میں آگ میں ڈال دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی باطل آدمی اعتراض کیا کرے نا تو اس کا اعتراض کا جواب دینے کے بجائے اس پر اعتراض کر دیا کرو، یہ اصول یاد رکھو، کیونکہ باطل کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اس پر جو اس سے بڑا اعتراض ہوتا ہے نا اس کو ٹھنڈے پیٹوں پی جاتا ہے، اور جو چھوٹا اعتراض ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ پہ کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کو یہ کہا کرو کہ ٹھیک ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے آگ کا، اور اللہ اس میں جو نافرمانوں کو ڈالے گا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اللہ ایسا ظالم کیسے ہو سکتا ہے، اس بیس پہ فرض کرو ہم نے آخرت کا انکار کر دیا، نہیں ہوگا کچھ بھی، مر کے ہم مٹی ہو کے کیا ہو جاتے ہیں، ختم۔ یہ اللہ پہ اس سے بڑا اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں کہ اگر آخرت، کیونکہ دیکھو آخرت اگر ہے تو پھر اس میں جہنم کا عذاب ہے، کوئی اور تو کسی کتاب میں ملتا ہی نہیں ہے نا اس کا تذکرہ۔ یہ تو یہودی، عیسائی اور مسلمان کہتے ہیں کہ آخرت ہے، اور تینوں متفق ہیں کہ وہ عذاب اس میں کیا ہوگا، آگ کا عذاب ہوگا۔ باقی تو کسی مذہب کے ایسے اس میں تو دعووں میں کلیئرٹی ہے ہی نہیں نا باقی مذہب کے، تو یا تو آخرت ہے یا نہیں ہے تو پھر یہی ہے، اور اگر اس کی بیس پر آخرت کا انکار کرتے ہو تو پھر اللہ پر اس سے بڑا اعتراض ہوگا کہ دنیا میں ہزاروں بچوں کے قاتل بھی گزرے ہیں، دنیا میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا، اپنی ماں کو قتل کیا چند ٹکوں کی لالچ میں، اپنی دادی کو قتل کیا، اپنے دادا کو قتل کیا، بچوں کے کو ذبح کیا۔ ایک دفعہ میں کراچی میں کہیں کھڑا ہوا تھا، ایک عورت چیخنے لگی، ایسا چیخ کے بھاگ رہی ہے، لوگ بھی بھاگ رہے ہیں، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کچھ اس کی گود میں بچہ تھا، کوئی اغوا کرنے والے لڑکے جو بچوں کو بیچتے ہیں انہوں نے اس کی گود سے بچہ چھین کے بھاگ گئے۔ یار اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی آپ سوچو، اس قدر ترس آئے، وہ بیچاری یہ جھونپڑیوں والی عورتیں نہیں ہوتی، غریب ماسیاں جو ہوتی ہیں، وہ بیچاری کہیں بازار میں جا رہی تھی، اس کی گود سے دو لڑکوں نے بچہ چھینا ہے اور بائک پہ فرار ہو گئے، نہیں پکڑے گئے وہ،
بچہ مر جائے ماں کو تھوڑے دنوں میں تسلی ہو جاتی ہے، گوشت سے بچہ چھین کے جب آپ اس پہ ظلم کرتے ہو اور بھاگ جاتے ہو چند ٹکوں کی لالچ میں، یار اس بچے کو کہاں لے جا کے تم بھیجو گے، کیا بھیکاری بناؤ گے، کیا کرو گے، تم دیکھتے نہیں اس کے کلیجے پہ آرے چل رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر آخرت نہیں ہے تو ایسے ظالم بھی مر کے ختم، اور جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، بالکل ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، وہ بھی مٹی ہو کے ختم. تو اللہ کے ہاں تو پھر بہت بڑی دھاندلی ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، تم پاگل ہو گئے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو کہ آخرت نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو خدا کے خوف سے اچھی زندگی گزارتا ہے اور جو ظالم ہے بری زندگی گزارتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ میں دونوں کو مار کے ختم کر کے ایک جیسا کر دوں گا. ما لکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو. تو جو یہ اعتراض کیا کرے نا اللہ آگ میں کیسے ڈالے گا، یہ اس سے پتہ چلتا ہے آخرت نہیں ہے. اس سے کیا، اس سے بڑا الزام اللہ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو برابر. دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے، دنیا میں تو چور ڈاکو صدر بن جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ. دنیا میں تو ایسا بھی کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی نے گھر سے بھاگ کے شادی کی اور کیس باپ پہ ڈال کے، بےہودہ کیس کہ یہ مجھے یعنی غلط نظروں سے دیکھتا تھا، حالانکہ باپ پاک دامن تھا. اندر کس کو کر دیا؟ باپ. اس باپ پہ کیا قیامت گزرے گی یار، کہ ایک تو میری عزت کا جنازہ نکالا اور اوپر سے مجھے پہ الزام ڈال کے. جس باپ نے بچیوں کو گودوں میں پالا ہو، کتنی محبت دیتا ہے باپ. دنیا میں ایسے ایسے مظالم ہو رہے ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگائے، اور ان ظالموں کو دنیا میں سزا نہیں ملتی. اکثر بے گناہ لوگ سزا میں پستے ہیں، پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ جاتے ہیں بے گناہ. جو قتل کرنے والا ہوتا ہے وہ کھلے عام گھوم رہا ہوتا ہے. تو بھائی دنیا میں تو ایسا ممکن ہے. اللہ کہتے ہیں کیا میرے بارے میں بھی تم نے یہ گمان کر لیا ہے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو تم میرے بارے میں کہ پرہیزگاروں کو، اچھوں کو، بروں کو مار کے ختم کر کے برابر؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو جو یہ کہا کرے نا کہ آگ سمجھ میں نہیں آتی، اس سے کہیں ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کوئی بھی سزا نہیں ملے گی. اگر آگ نہیں ہے تو پھر آپ بتاؤ کیا سزا ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ہماری سمجھ میں آگ کی سزا نہیں آتی، لیکن بھائی ہماری سوچ اور ہماری سمجھ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. علماء کہتے ہیں جہنم اللہ کے غضب کا اظہار ہے. خدا کو نافرمانوں پہ جو غضب ہوگا نا، تو غضب کس کا ہے؟ اللہ کا. تو اللہ اپنے غضب کا اظہار اسی طرح کرے گا، کیونکہ وہ عام غضب نہیں ہے. وہ کس کا غضب ہے؟ اللہ کا غضب ہے. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اس پہ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس سے عقل مند لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا جس کی وجہ سے جہنم کی آگ حلال ہوتی ہے. اسے پناہ مانگو اس سے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے. اور جب بھی ان کے پاس کوئی ان جو لشکر ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیا ڈرانے والا نہیں آئے گا؟ آیا؟ وہ کہتے ہیں کاش ہم سن لیتے یا عقل سے کام لیتے. عقل کا مطلب سمجھ میں آیا نا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی سزا ہی نہ دے کسی کو. کاش ہم عقل سے کام لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، اللہ فرماتے ہیں دیکھو آج اپنے جرم کا انہوں نے اقرار کر لی. یہ دنیا میں کر لیتے تو فائدہ ہوتا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، لیکن فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں. ایتھیس کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا، وہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ہوں، وہ خاموش کیوں بیٹھا ہے؟ وہ خاموش نہیں بیٹھا. وہ خاموش بیٹھا ہوتا تو اتنی باتیں بولو نہ کر رہا ہوتا. وہ خاموش نہیں، ہاں نظر نہیں آئے گا وہ، کیونکہ نظر آتا تو اسے بتانے کی، باتیں کرنے کی ضرورت، بولتے کیوں نہیں؟ پھر ضرورت تھوڑی تھی. پھر نہ پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت، پھر نہ کتابیں نازل کرنے کی ضرورت. اس کو کیا ضرورت تھی یہ سب چیزیں کرنے کی بھائی؟ کیونکہ جب وہ نظر آ جاتا تو حجت تمام ہو جاتی. آزمائش پھر سوچنے کا موقع تھوڑی ملتا. نظر نہ آنے کا فائدہ ہے اللہ سوچنے کا موقع دے رہا ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے توبہ کر لینا، توبہ قبول کر لوں گا. جب اللہ ایسی بڑی نشانی دکھاتا ہے تو پھر سوچنے کا موقع نہیں دیتا. دیکھو قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہتی تھی کہ آپ بڑی نشانی دکھاؤ، معجزہ.
وہ کہتے تھے دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں, یہ نشانی ہے, میری دعوت دیکھو, میں اس پہ تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا, تو بس اتنا کافی ہے, میری دعوت صحیح ہے, غلط بات نہیں کر رہا میں. کہہ رہے نہیں, آپ کو اللہ نے بھیجا ہے, کوئی نشانی دکھاؤ. تو انہوں نے کہا دیکھو جب اللہ نشانی دکھائے گا نا تو تمہیں مہلت نہیں دے گا, اور پھر اس نشانی کے آداب بھی بہت ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں نشانی. انہوں نے کہا اچھا کیا نشانی؟ اب دیکھو کیسے عجیب سا مطالبہ کیا بیہودہ, اس پہاڑی سے اونٹنی نکال دو. بھائی جو منہ میں آیا بک دیا. عجیب سی بات ہے نا کہ پہاڑی سے کیا نکالو؟ اونٹنی. یہ ان کا خیال تھا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پیغمبر نے اللہ سے کہا اللہ اس پہاڑی سے کیا نکال دے؟ بیہودہ اعتراض ہے, بیہودہ بات ہے, نکال دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے نکال دیتا ہوں میں, لیکن جب یہ اتنی بڑی نشانی دیکھیں گے نا پہاڑی سے اونٹنی بھی, تو پھر اس اونٹنی کے آداب بہت ہوں گے. ابھی تک تو آپ دعوت دے رہے ہیں, جو مان رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں مان رہا کوئی آسمانی آفت نہیں آ رہی ہے, آخرت کے لیے میں نے چھوڑا ہوا ہے, مہلت دی ہوئی ہے, لمبی لمبی عمریں ہیں, سوچو جس ٹائم بھی خیال آ گیا توبہ کر لوں گا. لیکن جب یہ اونٹنی میں نکالوں گا تو پھر اس کے آداب ہوں گے. کیا؟ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ, جس دن یہ پانی پیے گی کسی دوسرے جانور کو پانی پینے کی اجازت نہیں. جب یہ گھاس کھائے گی اس کو چھیڑنے کی اجازت نہیں. اب صبر کرو گے, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو جب اللہ کی اونٹنی ہے تو پھر اس کے جو رہن سہن اور اس کے جو پروٹوکول ہوگا وہ بھی بڑا ہوگا اس کا, وہ چھوٹا موٹا پروٹوکول نہیں ہے. اب کیا ہے, وہ اونٹنی اتنا پانی پی لیتی تھی, ان کے لیے جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا تھا. بھائی انہوں نے کہا یار یہ ایک نئی ٹینشن. تو اللہ جب بڑی نشانی دکھاتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں بھی ساتھ میں آتی ہیں. بڑی نشانی دکھاتا ہے تو ان لوگوں نے, شرارتی لوگوں نے کیا کہا, بھائی اس اونٹنی کو قتل کرو, اس کی وجہ سے ہمارے جانور کا نقصان ہو رہا ہے. پیغمبر نے کہہ دیا کہ اس کو کچھ کہا نا تو پھر فوراً عذاب آئے گا. لیکن وہی شرارتی لوگ اکٹھے ہوئے, اونٹنی کو قتل کیا. تو اللہ نے پیغمبر کو وحی کی کہ ان کو بتا دیں کہ 3 ایام, 3 دن بس انتظار کرو, کھاؤ پیو موج مستی, 3 دن کے بعد خدا تمہیں نہیں چھوڑے گا. اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو لے کے نکل جائیں. 3 دن کے بعد گہرے بادل آئے. حضرت صالح نے کہا کہ عذاب آ رہا ہے. انہوں نے کہا عذاب نہیں ہے تو بارشیں ہوں گی. فرمایا نا 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 نا, بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم, یہ وہ عذاب ہے جس میں جلدی مچا رہے تھے. تدمر کل شیء بامر ربھا, قرآن کہتا ہے 7 دن 8 راتیں ایسی ہوا چلی ہے سر جس میں ایک آواز ہوتی ہے نا خطرناک, اور اس ہوا نے ان کو اٹھا کے ایسے, کیونکہ کھجور کے تنوں جیسے تو کمبختوں کے قد تھے, اور کہتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ پاورفل کوئی بھی نہیں ہے, سب سے طاقتور ہم ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہوا سے مارا. علماء اس میں حکمت بیان کرتے ہیں, ہوا نے نا اٹھا کے پٹخائے ان کو. علماء کہتے ہیں کسی قوم پہ ایسا ہوا کا عذاب نہیں آیا, پانی سے غرق کیا فرعون کو, کسی قوم پہ پتھر برسے, یہ ہوا کیوں؟ اصل میں ہوا بہت ہلکی چیز ہے اور ان کے دعوے تھے بہت بھاری ہونے کے. تو اللہ نے کہا میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں ماروں گا, میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں پٹخوں گا میں. تو سب سے ہلکی چیز ہوا ہے. تو ہوا 7 دن 8 راتیں چلی ہے اور ایسے اٹھا کے پٹخائے ان کو. قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ, کھجور کے تنے جیسے فصلیں کٹی ہوئی پڑی ہوتی ہے نا, ایسے 7-8 ایک ہفتے کے بعد ان کی یہ حالت تھی. فہل تری لہم من باقیہ, اللہ فرماتے بتاؤ ایک بھی ان میں سے تمہیں زندہ نظر آیا کیا؟ ایسا اللہ نے پٹخائے. تو جب اللہ, یہ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا اللہ نظر نہیں آتا, بھائی اگر نظر آ گیا نا تو میں اور آپ شاید بچ جائیں, آپ نہیں بچو گے. اللہ بچائے ہمیں اپنی رحمت سے, پھر نہیں بچو گے. علماء نے ایک بڑی نکتے کی بات کی ہے. بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے, بنی اسرائیل نے توبہ استغفار کیا کہ ہم نے غلطی ہو گئی. تو اللہ نے ان کی توبہ کو ایسے ہی قبول نہیں کیا. کہا ٹھیک ہے اصولی طور پر تو سزا ہونی چاہیے, لیکن جہنم میں جانا, لیکن جنہوں نے عبادت کی وہ قتل کیے جائیں گے ان کے ذریعے, جنہوں نے عبادت نہیں کی, جو نہیں کی وہ کرنے والوں کو قتل کریں گے تو تمہارا گناہ معاف. جبکہ اس امت کے لیے کیا اصول ہے, گناہ ہو گیا چاہے بت پرستی کی چاہے کچھ بھی ہوا, چپکے سے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرو, اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. اللہ اس توبہ کے سچے ہونے کے ثبوت بولو نا نہیں مانگتا.
بنی اسرائیل سے مانگا جا رہا ہے ثبوت کہ تم سچے دل سے کر رہے ہو، اگر کر رہے ہو تو اپنے آپ کو قتل کرواؤ پھر مانیں گے. جبکہ اس امت مسلمہ میں کیا ہے، بس اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو. اللہ اس کے ثبوت نہیں مانگتا کہ تم اس توبہ میں کیا ہو، سچے. اگر تمہاری نیت، دل کے حال تو اللہ جانتا ہے، دل میں نیت ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا بس کافی ہے. کیوں علماء کہتے ہیں کہ اس امت پر جب قرآن نازل ہوا بہت سے لوگوں نے نہ جبریل کو دیکھا نہ اللہ کو دیکھا، مگر وہ پیغمبر کی بات پر انہوں نے یقین کیا. حتیٰ کہ پیغمبر نے یہ کہا نا میں مسجد اقصی سے آسمانوں پہ گیا ہوں، صحابہ نے مان لیا کہ آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ کبھی نہیں سنا. غیب پر یقین. تو اللہ نے کہا تم جب مجھ پہ غیب پہ یقین کرتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ توبہ میں وہی معاملہ کروں گا جو کیس پر ہوتا ہے، غیب پر. تم سے ثبوت بولو بھائی نہیں. بنی اسرائیل کم بختوں نے کیا کیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے، بنی اسرائیل نے کہا ایسا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے. اللہ نے کہا جب تک مجھے دیکھا نہیں تھا نا، یقین نہیں کر رہے تھے، تو میں بھی تمہاری توبہ کے سچے ہونے کے ثبوت جب تک دیکھ نہیں لوں گا اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا. جیسے تم ہو ویسے ہی ہمارا بھی تمہارے ساتھ معاملہ ہے. تو جس کو اللہ جتنی بڑی نشانیاں دکھاتے ہیں اس کا معاملہ اتنا ہی کیا ہو جاتا ہے، مشکل. تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ اللہ نے کیا، اشارہ دیا، حدیث میں تفصیل ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ سورج کو کہاں سے نکالیں گے، مغرب سے. اور وہ مغرب سے نکل کے جب زوال تک پہنچے گا تو دوبارہ مغرب میں ڈوب جائے گا. اب یہ بات اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا. تو جب دنیا میں یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اسلام کی حقانیت کا ایک بہت بڑا ثبوت دنیا کے پاس آ جائے گا، کیونکہ سائنس کی دنیا میں اس بات کا امکان 1% بھی نہیں ہے. کیونکہ سورج کا مغرب سے نکلنے کا مطلب کیا ہوا کہ زمین الٹی گھومے گی، اور سائنسدان کہتے ہیں الٹی گھومنا تو دور کی بات، زمین کی اسپیڈ میں تھوڑا سا فرق آ جائے نا تو ہم سارے جیسے ایک لٹو پہ گھوم رہا ہو اور وہ گاڑی میں اسپیڈ سے جا رہے ہوں اور بریک لگ جائے تو سارے کھڑکیوں سے باہر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہے بھائی. کار کی اتنی اسپیڈ نہیں ہے جتنی کس کی ہے، زمین کی. زمین اتنی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے، یہ رک گئی تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آرام سے یہاں بیٹھے رہیں. آپ سب اپنے سسرال پہنچ چکے ہوں گے اس میں یعنی ایسی جگہ جا چکے ہوں گے جہاں آپ کبھی بھی جانا نہیں جانتے. سالوں سے گلے مل رہے ہوں گے، آپ سسر کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ. یعنی ایسی ایسی جگہ آپ کو زمین پہنچا دے گی جہاں آپ کبھی بھی جانا نہیں چاہتے. اور الٹا گھومنا شروع ہو جائے پھر تو بالکل ناممکن. لیکن اللہ کو ہر چیز کی قدرت ہے. حدیث میں آتا ہے سورج کہاں سے نکلے گا، لیکن یہ اتنی بڑی اسلام کی حقانیت کی نشانی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ اس کے بعد اسلام ماننے کے علاوہ کوئی آپشن، کوئی چارہ نہیں ہوگا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، توبہ کا دروازہ بند کروں گا میں اس وقت لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا یوم یاتی بعض آیات ربک. وہ کیا ہے آیت یار، یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اللہ کہتے ہیں اس وقت کوئی کافر مسلمان ہوگا تو اس کا اسلام قبول نہیں، اور کوئی گناہگار مسلمان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے غیب پہ معاملہ لکھا ہے. یہی دیکھو، اونٹ کو دیکھو، شہد کی مکھی کو دیکھو، سورج کا نکلنا دیکھو، چاند کو دیکھو. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. اللہ کہتے ہیں ہر ایک کو ایسے دائروں میں تیرا دیا میں نے، نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے اور نہ سورج چاند سے ٹکراتا. کل فی فلک یسبحون. اتنے بڑے بڑے اجرام ایک مخصوص دائروں کے اندر لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے ڈاما ڈول نہ ہو جائیں. ولئن زالتا، ذرا سا ان کا بیلنس آؤٹ ہوگا. اللہ کہتے ہیں یہ جاپان کے سائنسدان اس کو بیلنس پہ نہیں لے کر آئیں گے. تو کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ خلائی سیارے تھے جو تھوڑا سا نیچے سے جس نے چھلانگ لگائی ہے نا، ٹھیک، تھوڑا سا نیچے سے. یہ مجھے وہ لطیفہ بچپن کا بہت یاد آتا ہے. تھوڑا سا نیچے، دوبارہ سنا دوں، کل سنایا تھا، نئے لوگ بھی آ گئے. تو 3 آدمی، ایک امریکی، بس یہ اس کے بعد بیان ختم ہو رہا ہے نا، نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں یار. ایک بھی نیا ہو نا،
ایک بندہ بھی نیا ہو تو یہ لطیفہ اس قابل ہے کہ اس کی رعایت میں اس کو سنایا جائے. ٹھیک ہے, پاکستانیوں کی ریسرچ کا پتہ چلتا ہے. تو 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, ایک امریکی, ایک جاپانی اور ایک پاکستانی. امریکی نے چھوڑی تو نہیں, وہ تو کسی حد تک صحیح ہے کہ ہمارے جو ہوائی جہاز ہیں بالکل آسمان سے چپک کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل آسمان سے, اس نے کہا نہیں تھوڑا سا نیچے. جاپانی نے کہا ہماری جو آبدوزیں ہیں سمندر کی زمین سے چپک کے چلتی ہیں. انہوں نے کہا بالکل چپک کے, کہا نہیں تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کیا کرتا, اس نے کہا ہم لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. کہا بالکل ناک سے, کہہ رہا تھوڑا سا نیچے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا نیچے. تو اگر اللہ اس نظام کو تھوڑا سا اوپر یا تھوڑا سا نیچے کر دے, زمین کے بیلنس کو 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے, تھوڑا سا اللہ یوں کر دے, یا جس مدار پہ کوئی اسپیڈ کم ہو جائے تھوڑی, یہ اسپیڈ زیادہ ہو جائے, تو اللہ فرماتے ہیں ان امسکہما من احد من بعدی, خدا کے علاوہ کوئی بھی ان کو اپنے مدار پہ نہیں لا سکتا. زمین سے باہر نکل کے دھکا کون دے گا اس کو؟ باہر ٹکیں گے کہاں, کون باہر جا کے. تو ہماری جتنی ترقی ہے نا, کچھ بھی ہو, یہ آٹے میں ذرہ ہے اس کائنات کے مقابلے میں, یہ کخ بھی نہیں ہے. ایک سونامی کا طوفان یہ سب کچھ ملیا میٹ کرنے, یہ سمندر 3 گنا زیادہ ہے. یہ تھوڑا سا اوپر آ گیا تو ویسے ہی سب تیر رہے ہوں گے یہاں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. یہ گلیشیئر پگھل جائیں تو سب لیٹے ہوئے ہوں گے یہاں پہ. تو اتنا فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ترقی کی ہے, بہت اچھی بات ہے. خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تھوڑی بات کرو یار تم. اللہ اور اس کائنات کے مقابلے میں کیا اوقات ہے. سورج جتنا ایندھن ایک دن میں خارج کر دیتا ہے نا, ہم ہزاروں لاکھوں سال میں بھی ہمارے جہازوں میں اور ہمارے راکٹوں میں اتنا ایندھن خرچ, وہ سیکنڈوں میں اڑا دیتا ہے. اتنا ایندھن خرچ کر دیتا ہے وہ. اتنے اللہ کے خزانے ہیں. اور جل رہا ہے کیسا, تکے کی طرح ہمیں پکا رہا ہے سورج جو ہے, جلا ہوا ہے, اور صبح صبح اٹھتا ہے اور ایسے تپاتا ہوا سب کو نکل جاتا ہے. کوئی کمی اس میں نہیں ہو رہی. اور اللہ میاں نے بھی زمین کو نا, جیسے تکا نہیں ہم ادھر سے اب تھوڑا سا یوں تکے کو ایسے پکاتے ہیں نا, تو اللہ بھی زمین کو ایسا ہی. ابھی یہاں رات ہو رہی ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, دن. تو یہ بالکل ایسے تکے کی بوٹی کی طرح زمین کو اللہ یوں کرتے, کیا کرتے ہیں, گھماتے. چلو بھائی اب ادھر والے تھوڑا سا انجوائے کریں سورج کو, وہاں والے سو جائیں, اب تھوڑا سا ادھر والے انجوائے کریں. اب ناروے والے پریشان تھے, وہ تو کنارے پر ہیں, تو اللہ نے ان کو کسی اور طرح سے گھما دیا کہ تم نے 6 مہینے دن کے مزے لیے ہیں, اب 6 مہینے اندھیروں کے مزے لو. اور ادھر والے روشنی میں آ جائیں گے 6 مہینے کے لیے جب ادھر اندھیرا ہوگا, اور جب ادھر روشنی ہوگی 6 مہینے کے لیے ادھر کیا ہو جائے گا. ہر لحاظ سے زمین کو نا بڑے طریقے سے سورج کے گرد بالکل جیسے تکا پکانے والا, سوراب گوٹ کی بوٹیاں پکانے والا نہیں, ادھر سے, اور مرغیاں جیسے انڈے کو سہ رہی ہوتی ہیں ادھر سے, اب تھوڑا سا ادھر سے اور چوزا نکل آتا ہے. تو یہ بھائی خود بخود کوئی بھی سسٹم نہیں ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. قرآن کہتا ہے زبردست غالب بادشاہ ہے جس کو ہر چیز پر قدرت ہے, العلیم جس کے پاس علم بھی ہے کہ کس وقت کس کو کہاں سے تپانا ہے. ٹھیک ہے نا, کدھر سے گرم کرنا ہے, کدھر لائٹ پڑنی چاہیے, کدھر اندھیرا ہونا چاہیے, کدھر گرمی ہونی چاہیے, کدھر سردی ہونی چاہیے, پورا سسٹم ہے یہ. تو اس کے بعد بھی کوئی خدا کا انکار کرے گا اور خدا کی مان کے نہیں چلے گا, تو اللہ کو یہ حق بنتا ہے کہ اس پہ غصہ کرے اور اپنے غضب کے اظہار میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے. اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے.